السلام علیکم جی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو ویڈیو ہے یہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ گیس شیئر کرنے جا رہا ہوں 9th کلاس اسلامیات لازمی کا جو امپورٹنٹ لانگ کویسچنز ہیں، جو امپورٹنٹ احادیث ہیں، جو امپورٹنٹ قرآن کی جو آیات تھیں ان پر جو گیس ہے وہ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے اپلوڈ کر دیا ہوا ہے، لہٰذا آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کے وہ گیس دیکھ سکتے ہیں لانگ کویسچنز کے حوالے سے. یہ جو ویڈیو ہے یہ شارٹ کویسچنز کے حوالے سے ہے. کون سے کویسچنز ہیں جو شارٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور جو ہمارے انشاءاللہ العزیز گیس کے مطابق آپ کے پیپر میں ہر صورت آنے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے 100% جو شارٹ کویسچنز ہیں وہ ہمارے اسی گیس کے اندر سے آئیں گے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا جو پہلا شارٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ سورہ الانفال میں سچے مومن کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں؟ تو سچے مومن کی کیا خصوصیات بیان کی گئی ہیں، یہ پہلا امپورٹنٹ کویسچن ہے. آپ کو وہ یاد ہوگی قرآن کی آیت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اگر آپ کو یہ آیت یاد ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ مومنین کی خصوصیات لکھ لیں گے جو سورہ الانفال میں بیان ہوئی ہے. بے شک مومنین وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی ان کے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کویسچن نمبر 2 ویری امپورٹنٹ ہے. 2 گروہوں سے کیا مراد تھا؟ 2 گروہوں سے مراد یہ تھا کہ ایک ابو جہل کا لشکر تھا جو مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے ادھر سے آ رہا تھا، اور دوسرا حضرت ابو سفیان کا لشکر تھا جو اس وقت ایک علاقے سے شام سے اپنا تجارتی جو قافلہ تھا اس کے ہمراہ واپس مکہ آ رہے تھے. تو یہ 2 گروہوں سے مراد ہے. ٹھیک ہے جی. اس سبق میں غزوہ بدر کے حوالے سے کن انعامات کا ذکر ہوا ہے؟ کیا انعامات تھے؟ ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے. کویسچن نمبر 4 ہے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال کی آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو ہدایت یہی دی گئی تھی کہ انہیں اچھے طریقے سے ماریں. ٹھیک ہے. ان کے پور جو ہیں جوڑ جو ہیں وہ توڑ دیں، ان کی گردنوں پر وار کریں. ٹھیک ہے. اور انہیں قتل کر دیں یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. آگے جو کویسچن نمبر 5 ہے کفار کے کو خطاب کرتے ہوئے ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ یہی تنبیہ کی گئی تھی باز آ جاؤ. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی. بہرحال آپ نے تفصیل سے یاد کر لینا کویسچن. ٹھیک ہے. وہ آپ نے مینشن کرنا ہے. نیکسٹ ہے جی کویسچن نمبر 6 شرۃ دواب سے کیا مراد ہے؟ شرۃ دواب سے مراد ہے بدترین قسم کے جانور. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ ویری امپورٹنٹ کویسچن ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے جی کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے؟ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بھاگنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، پیٹ پھیر کر نہیں واپس آنا. ٹھیک ہے. یہ اور باقی بھی آپ نے تفصیل سے یاد کر لینا. اس کے بعد غزوہ بدر مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ تو جناب والا فرشتوں کو دیکھ کر شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے دوڑ لگا دی تھی. شیطان نے کہا تھا میں جناب ماڑا ہوا، میں آج بھجا جاندہ جے، او فرشتے آ رہے جو نا بڑے لتر مارنے نے، مطلب بڑی ٹیوننگ کرنی ہے میری. تو وہ بھاگ گیا تھا اور کافر پھر 70 مارے گئے، 70 قید ہو گئے وغیرہ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی کویسچن نمبر 10 سورہ انفال میں ان آیات مسلمانوں کی جہاد کے لیے تیاریاں دے کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے. نیکسٹ جی کویسچن نمبر کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی؟ یہ کویسچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 12 ہے اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان ہوئے؟ کیوں ہلاک ہوئی تھی آل فرعون؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی 13 نمبر کویسچن ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے گھوڑے تیار رکھو، طاقت کو تیار رکھو. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے کیا ترغیب دی؟ آپ نے یاد کرنا ہے. سورہ انفال اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ امپورٹنٹ کویسچن ہے. سورہ انفال کے مطابق جب قرآنی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو مومنین کے ایمان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ امپورٹنٹ کویسچن ہے. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے متقی اور پرہیزگار مومنوں سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا خوف. تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا خوف. آپ جو بھی کریں جو کچھ بھی کریں
آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں. آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے ایک دن جواب دہ ہونا ہے اللہ کے حضور, اللہ کی عدالت ایک دن لگنی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی 19 نمبر کویشچن, سورہ انفال کے مطابق مال غنیمت کیسا اور کس کا مال ہے؟ تو سورہ انفال کے مطابق بہت امپورٹنٹ یہ کویشچن ہے. کل انفال اللہ والرسول, کس کا مال ہے جی؟ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے. سورہ انفال میں جہاد کی تیاری کے 2 احکامات لکھیں. جہاد کی تیاری کے 2 احکامات کیا ہیں؟ اچھے سے یاد کر لینا آپ نے. اللہ تعالیٰ نے جناب والا مسلمانوں کے ساتھ کیا وعدہ کیا تھا؟ معنی تحریر کریں. واجلت قلوب, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یہ جو چھوٹے چھوٹے میننگز ہیں, ورڈز ہیں, یہ 2 نمبر کا ایک کویشچن ہوتا ہے اور بہت بہت امپورٹنٹ ہے. انہیں چھوڑنا نہیں ہے, یہ ہر صورت یاد کر لیں واجلت کو, واجلت قلوبہم. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی قرآن کی کس صورت میں سورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا سلیقہ بتایا گیا ہے؟ سورہ حجرات میں, سورہ حجرات میں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی ترجمہ کریں. واجلت قلوبہم ینفقون, واجلت قلوبہم کا مطلب ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں, ینفقون کا مطلب ہے وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میدان بدر میں اللہ تعالی مسلمانوں کی کس طرح مدد فرمائی؟ ٹھیک ہے, آپ کو پتہ ہے بارش نازل کر کے اور مسلمانوں پر نیند طاری کر کے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. فرشتوں کے ذریعے بھی مدد کی تھی, 1000 فرشتہ اللہ تعالی نے بھیجا تھا, اور مومنین کو جو کفار کا لشکر زیادہ تھا وہ تھوڑا کر کے دکھایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ ڈفرینٹ چیزیں تھیں جن چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی میدان بدر میں مدد فرمائی تھی. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کس طرح کی؟ ٹھیک ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکریاں پھینکی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے جی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, اے محبوب پاک یہ کنکر آپ نے نہیں پھینکے, یہ میں نے پھینکے ہیں. مطلب اللہ فرما رہا ہے, یہ اپنی طرف اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, یہ ہم نے پھینکی تھی. جنگ بدر کے قیدیوں پر کون سی شرط عائد کی گئی؟ آپ کو پتہ ہے جنگ بدر کے قیدیوں پر یہی شرط عائد کی گئی تھی, جو پیسہ دے سکتا ہے دے دیں, نہیں تو ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور چھٹی کریں, بھاگ جائیں. ٹھیک ہے, آزادی ہے آپ کو, فدیہ دے دیں. نیکسٹ ہے جی دغا بازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ بڑا تگڑا حکم ہے, یہ آپ نے یاد کرنا ہے. متحیزا الی فئۃ, یہ جنگی چال کے طور پہ, ٹھیک ہے, یا اپنے گروہ سے ملنے کے لیے, اپنے گروہ سے ملنے کے لیے. اس کا مفہوم واضح کریں. ٹھیک ہے, کہ مسلمان کس صورت میں جنگ سے پلٹ سکتے ہیں, کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے, آگے ہے جی معنی تحریر کریں. النواس, ٹھیک ہے, اور رجز شیطان, یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے. نیکسٹ ہے جی التقى الجمعان. ٹھیک ہے جی, یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے. اینی ویز کون سی 2 فوجیں مراد ہیں؟ آگے جی لیطہرکم, تاکہ وہ تمہیں پاک کرے, موہن کید الکافرین. ٹھیک ہے جی, کے معنی تحریر کریں. یہ آپ نے اچھے طریقے سے میننگ, کیونکہ یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ورڈز ہیں. احد الطائفتین سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی 35 نمبر کویشچن, سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو سخت عذاب کی وعید سنائی ہے؟ کافر ہیں, منافقین ہیں, مشرکین ہیں, کون ہیں؟ تو یہ اچھے طریقے سے تیار کر لیں. جانداروں میں سے سب سے بدتر کون لوگ ہیں؟ تو وہی آیت پھر آ گئی کہ کیا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون, جنہیں عقل ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. خیانت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ٹائم اینڈ اگین یہ کویشچن آتا ہے پیپر میں, ویری 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 امپورٹنٹ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی سورہ انفال کی روشنی میں خیانت کی 2 صورتیں لکھیں. خیانت کیسے ہو سکتی ہے؟ آگے جی معنی تحریر کریں. ویری 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 امپورٹنٹ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. مستضعفون, یتخطف. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی 40 نمبر, سورہ انفال کی روح سے کافروں نے کون سا عذاب مانگا؟ اللہ تعالیٰ نے سے وہ کہتے ہیں کافر کے آسمان سے پتھر برسائے جائیں. کیا کریں؟ آسمان سے پتھر برسائے جائیں ہم پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب یہ آیت نازل کی تھی, اے محبوب پاک آپ ان میں موجود ہوں اور میں خالق ہو کر اپنے محبوب کی موجودگی میں ان پر پتھر برساؤں. یہ نہیں ہو سکتا, میں پتھر نہیں برساتا آپ کی عزت کی وجہ سے. نیکسٹ ہے جی کافروں کی مکہ میں نماز کیا تھی؟ وہی وما کان الصلاۃ عند البیت الا مقام وتصدیہ, ان کی نماز سوائے تالیوں اور سیٹیاں بجانے کے کچھ نہ تھی. ٹھیک ہے جی. یہ کس قسم کی عبادت کرتے تھے؟ یہ ننگے طواف کیا کرتے تھے, بے حیا قسم کے لوگ. ٹھیک ہے. اساطیر الاولین سے کفار کیا مراد تھی؟ کفار غلط لکھا ہوا. اساطیر الاولین سے کفار کیا مراد لیتے تھے؟ تو اساطیر الاولین کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانی ہے, یہ ہے. ٹھیک ہے جی. سورہ انفال آیت نمبر 37 کے مطابق اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کیوں کریں گے؟ یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس کافی ہو گیا. اب میں جسٹ سکرول ڈاؤن کرتا جاتا ہوں, آپ جو کویسچنز ہیں وہ اچھے طریقے سے دیکھتے جائیں. ٹھیک ہے جی.
جنگ بدر میں کفار کو کس نے قتل کر دیا؟ کس نے قتل کیا؟ تو کس نے قتل کیا تھا؟ فرشتوں نے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ امپورٹنٹ ہے. ابن السبیل کا کیا مطلب ہے یہ یاد کرنا ہے. واجلت کا کیا مطلب ہے؟ الرکبو کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے جی. مدد کا کیا مطلب ہے؟ یقللو کا کیا مطلب ہے؟ ناقص علی کی بھائی یہ اچھے طریقے سے آپ نے پریپیئر کرنا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ترجمہ تحریر کریں. ان اللہ لا يحب الخائنین اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. عذاب الحریق جلانے والا عذاب. ٹھیک ہے یہ ساتھ ساتھ کچھ چیزیں میں بتاتا جاتا ہوں, کچھ چیزوں کو آپ نے ڈیٹیل میں دیکھ لینا ہے. اسرا. ٹھیک ہے جی. یہ کویسچنز آپ دیکھتے جائیں اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے سکرین شاٹس لیتے جائیں اور جو بھی آپ کے پاس خلاصہ ہے, گائیڈ ہے یا آپ کے پاس ٹیکسٹ بک ہے اس کو اچھے طریقے سے یہ جو ڈائمینشنز ہیں یہ تیار کریں. ٹھیک ہے جی. ان اللہ بکل شیء علیم لہم مغفرۃ و رزق کریم. سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ یہ حدیث میں آ گیا. ٹھیک ہے افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار. سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ الدعا. سوری فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ کہنا کلمہ ہے. وافضل الدعاء اور جو دعا ہے الاستغفار وہ کیا ہے؟ استغفار ہے. تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے 85 نمبر کویسچن تیار کرنا ہے. گناہوں کی معافی کے لیے سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ تو اسی کا ذیلی کویسچن ہے. علم کے حصول کی اہمیت کیا ہے؟ یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. حصول علم سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان کیجیے. ویری ویری امپورٹنٹ کویسچن. آپ وہ حدیث ہے آپ کے پاس طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ٹھیک ہے جی. علم کا حصول تمام مسلمانوں پر فرض ہے. ٹھیک ہے جی. علم و حکمت کی متاع کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو مسلمان مومن ہے جی. ٹھیک ہے جی. حدیث نبوی کے مطابق بہترین شخص کسے قرار دیا گیا ہے؟ تو بہترین شخص وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کہ جو تم میں سے قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے یہ چیزیں تیار کرنی ہیں. حدیث کی روح سے قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے کا عمل کیوں ضروری ہے؟ جی سب سے پہلے اللہ کا ہوگا میں. ٹھیک ہے باقی آپ ڈیٹیل میں دیکھ لیجئے گا. سورہ احزاب میں درود کے متعلق آیت کا ترجمہ لکھیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. نبی پاک سے درود پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ مسلمانوں پر الگ بے شمار احسانات کا تقاضا کیا ہے؟ تقاضا کہ آپ سے محبت کی جائے, آپ کو فالو کیا جائے, آپ کے ہر حکم کی پیروی کی جائے, آپ سے اپنی جانوں سے بڑھ کر محبت کی جائے. ٹھیک ہے اور آپ کے جو پیغام ہے آپ کا دین ہے اسے آگے پھیلایا جائے, آپ پر درود پڑھا جائے. یہ منافقت کیا ہے؟ جی تکمیل ایمان کی 2 شرائط لکھیں. تکمیل ایمان کے 4 اصول لکھیے. بچوں پر رحم کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں. وہی ہے کیا؟ لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. ٹھیک ہے بڑوں کے احترام سے متعلق بھی یہی حدیث ہے. ٹھیک ہے رشوت ستانی کی مذمت میں کسی ایک حدیث کا رشوت کے حوالے سے کوئی بھی ڈائمینشن پوچھی جائے آپ نے یہ حدیث پٹ کر دینی ہے, رائٹ ڈاؤن کر دینی ہے. راشی والمرتشی کلاہما فی النار. سخت وعید ہے رشوت کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. رشوت کیا ہے؟ ناجائز کام کروانے کے لیے. ٹھیک ہے آپ کیا دیتے ہیں؟ پیسہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رشوت. معاشرے میں رشوت سے کون کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں؟ ٹھیک ہے دشمنی آتی ہے. ٹھیک ہے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, حق مارا جاتا ہے صاحب کا. ٹھیک ہے راشی مرتشی میں فرق بیان کر رہے ہیں. راشی رشوت لینے والا اور مرتشی نیکسٹ دی المرتشی کا معنی اور ٹھکانہ بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناجائز معاملے اپنی قوم کی حمایت کرنے والے کی مثال کس طرح بیان کی ہے؟ ٹھیک ہے وہی اونٹ والی مثال. ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کیا کرتا ہے اونٹ کی دم پکڑ کر کنویں میں گر رہا ہوتا ہے. حسن خلق سے کیا مراد ہے؟ جی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ورڈ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک قرآن ہم نے نازل کیا, یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے نگہبان ہیں. 114 نمبر کویسچن ہے قرآن مجید کو سابقہ کتابوں کے لیے مہیمن کہہ کر کیوں پکارا گیا؟ کیونکہ یہ سابقہ ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ ساری کتابیں اپنے اوقات میں اپنے اراز میں ٹھیک تھیں لیکن وقت کے بعد وہ بدل گئی. نیکسٹ ہے جی یہ حفاظت قرآن کے حوالے سے جو
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو دور ہے کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن کریم کو محفوظ کیسے کیا, حضرت ابوبکر صدیق کا کیا کردار تھا, حضرت عثمان غنی کا, حضرت عمر فاروق کا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ نے, حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, ویری ویری امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا, آخری نبی کا نام لکھیں. ٹھیک ہے, مختصر قرآن کا تعارف بیان کریں, حدیث کے مطابق بہترین انسان کون ہے, تلاوت قرآن کے 2 فضائل بیان کریں. ٹھیک ہے جی, آیت مکمل کریں, نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. ٹھیک ہے, قرآن مجید کس پر اور کتنے عرصہ میں نازل ہوا, نئی نازل ہونے والی آیات قرآن کہاں رکھی جاتی تھی. تو یہ جو کویسچنز ہیں یہ اچھے طریقے سے آپ نے پریپیئر کرنے. ٹھیک ہے جی, اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ ان کویسچنز کے علاوہ آپ کے پیپر میں کویسچن نہیں آئے, اگر آئے تو کوئی اکا دکا ہوگا, زیادہ نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ اس گیسٹ پیپر کے مطابق آپ نے اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کو الہ ماننے کا کیا تقاضا ہے. ٹھیک ہے جی, ختم نبوت کے حوالے سے قرآن مجید کی کسی آیت کا نام لکھ, آیت کا ترجمہ کریں. حب الہی سے کیا مراد ہے, ویری امپورٹنٹ ہے. اطاعت میں کیا چیز ضروری ہے, محبت الہی کے حوالے سے ایک آیت قرآنی کا ترجمہ کریں. رسول اللہ سے محبت کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ ترجمہ تحریر کریں. اللہ کی عبادت و بندگی کا تقاضا کیا, عبادت خدا بندی سے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں. منافق کسے کہتے ہیں, بچوں کے ساتھ ظلم کیا, النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے, یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, تم میں سے جو صاحب ایمان ہوگا اللہ ان کو سر بلند کرے گا. یہ آپ نے اچھے طریقے سے علم کا مفہوم کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کیا نازل ہوئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. انسان کی زمین پر کیا حیثیت ہے جی, اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. اصول علم کی اہمیت پر کوئی ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں. پہلی وحی میں کس بات پر زور دیا گیا تھا, علم پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی پھلواریاں کسے کہا, یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. رب زدنی علما کا مطلب کیا, بلغ عنی ولو آیۃ کا کیا مطلب ہے, اطلب العلم من المہد الی اللحد فلیبلغ الشاہد الغائب. یہ آپ نے اعراب جیسا بھی ہے, انا نحن نزلنا الذکر, یہ بھی چھوٹی سی غلطی ہے, درگزر کریں, ایسے ہونی نہیں چاہیے بالکل بھی. علم کے 2 فائدے لکھیے. عاملین زکوٰۃ سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کی فرضیت کے سلسلے میں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں. زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے جی, رقاب کنہیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں انہیں آپ نے بہت بہت اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, قرآن مجید میں کون سا حکم بار بار دہرایا گیا, تو نماز کا تھا. ٹھیک ہے جی, زکوٰۃ کا تھا. ادائیگی زکوٰۃ کی اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اپنے قریبی رشتہ داروں سے سٹارٹ کریں, محلے داروں سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, تالیف قلب اور غارمین سے کیا مراد ہے. یہ جو مصارف زکوٰۃ کے جو ہیں نا ایلیمنٹس, ٹھیک ہے, مصارف ہیں, وہ اپنے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے کہ زکوٰۃ کنہیں کنہیں دی جا سکتی ہے, غارمین سے کیا مراد ہے, فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے, وغیرہ وغیرہ. تالیف قلب سے کیا مراد ہے, ابن السبیل سے کیا مراد ہے. جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ تھا شارٹ کویسچنز پر مبنی ہمارا گیسٹ پیپر. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو ویڈیو ہے اس میں ہم انشاءاللہ العزیز جو آبجیکٹیو ہے جس میں سے آپ کا پیپر سیٹ ہونا ہے وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. یہاں تک آج کی اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے, یہ گیسٹ پیپر اچھا لگے, تو کائنڈلی میرے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو لیکچرز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک بر وقت پہنچ جائیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اچھے سے تیاری کیجیے گا, اس گیسٹ پیپر کو لازمی فالو کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ, بائے بائے.